والے صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران سنت والجماعت، محترم بزرگوں، قابل احترام ساتھیوں، عزیز نوجوان بھائیوں، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کا درس چل رہا ہے۔ ہدایت پانے والے متقین کی اللہ رب العزت نے 6 علامات بیان فرمائی کہ وہ غیب کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ نے جو کچھ بھی ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور قرآن پاک پر اور حضور علیہ السلام پر اس کے علاوہ بھی جو وحی نازل ہوئی اس پر ایمان رکھتے ہیں، پہلی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ 6 علامات بیان کر کے اللہ رب العزت انہیں ڈگری عطا فرماتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے اور کامیاب ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ہدایت کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے 2 طرز بیان فرمائے، 2 طرز ہیں اللہ کے۔ ایک، اللہ نے کچھ صفات بیان کی کہ یہ صفات جس کے اندر ہوں گی وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور دوسرا طرز جو اللہ رب العزت نے اختیار کیا کہ یہ شخصیات ہیں جن کے ہدایت یافتہ ہونے کی ضمانت میں خدا دیتا ہوں، جو بھی ان شخصیات کے طرز پر، ان کے نقش قدم پر چلے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ اب اس مقام پہ اللہ رب العزت نے، میں پہلے دروس میں بیان کر چکا ہوں کہ سورہ بقرہ کی پہلے 2 رکوعوں میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے زمانے کے 3 طبقوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک طبقہ وہ جو خدا کے قرآن اور حضور علیہ السلام پر ایمان رکھنے والا ہے، ایک طبقہ وہ جو کھل کے اس کی مخالفت کرنے والا ہے، اور ایک طبقہ جو مسلمانوں کے اندر گھس کر اندر سے عقیدہ نہیں رکھتا، اپنے ظاہری مسلمانوں والے اعمال بنا کر مسلمانوں کی اندرونی قوت کو کمزور کرتا ہے، جنہیں منافقین کہا جاتا ہے۔ ان آیات جو اب تک تلاوت ہو رہی ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے اس طبقے کا ذکر کیا ہے جو ایمان رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے یہ 6 نشانیاں یہاں بیان فرمائی کہ جن لوگوں کے اندر یہ 6 نشانیاں، یہ 6 صفتیں پائی جاتی ہیں وہ ہدایت یافتہ ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے کچھ اور صفات کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، وہ مسلمان جن کو کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی مصیبت پہنچتی ہے،
جسمانی ہو، مالی ہو، گھریلو ہو، تجارتی ہو، جس مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اس تکلیف پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ہی جملہ زبان سے نکالتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ ہم بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور یہ مصیبت اور تکلیف جو آئی ہے یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور وہی اس مصیبت اور تکلیف کو دور کر سکتا ہے۔ فرمایا جو ایمان والا کسی مصیبت اور تکلیف پر یہ جملہ کہہ کے صبر کرتا ہے، صبر کا مذاکرہ کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ۔ ایک تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر بہت سی عنایتیں ہوتی ہیں، دوسرا اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہ اللہ کے ہاں کامیاب شمار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں وہ کامیاب شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعنی کچھ شرائط ہیں صبر کرنا، صبر کے وقت اللہ رب العزت کو یاد کرنا، مصیبت کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھنا، اور اس آزمائش کے اندر اس چیز کا اعتراف کرنا کہ میں بھی اللہ ہی کی طرف سے آیا ہوں اور اللہ رب العزت ہی کی طرف مجھے لوٹ کے جانا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایک عجیب سا سبق دیا ہے کہ دنیا کے اندر جو چیز بھی آئی ہے لوٹنے کے لیے آئی ہے۔ اگر دنیا کے اندر تمہیں خوشی آئی ہے تو یہ بھی ایک نہ ایک دن لوٹ جائے گی، دنیا کے اندر تمہیں کوئی مصیبت اور تکلیف آئی ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی وقت لوٹ جائے گی۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایک قانون بنایا ہے اہل ایمان کی، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تو تاکید کے ساتھ ایمان والے یاد رکھیں ان کے لیے ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی۔ یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے اگر اہل ایمان کو کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی تنگی پہنچتی ہے تو اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ اس تنگی کے بعد میں تمہیں آسانی دوں گا۔ ہاں، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس تنگی کے بعد آسانی مجھے اسی دنیا میں دیتا ہے، مجھے وہ آسانی قبر میں جا کر ملتی ہے، مجھے وہ آسانی آخرت میں حشر میں جا کے ملتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے کہ اللہ رب العزت اپنی حکمت کے ساتھ میری پریشانی، مصیبت کے بعد، تنگی کے بعد مجھے آسانی دیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ اہل ایمان کو اللہ رب العزت ہر تنگی کے بعد آسانی دیں گے۔ اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے کچھ صفات بیان کی۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، ذرا اس بات کی طرف خصوصی توجہ دیجیے گا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی ظلم کے ساتھ نہیں جوڑا۔ وہ ظلم شرک بھی ہو سکتا ہے، وہ ظلم نبی کی نافرمانی بھی ہو سکتی ہے، وہ ظلم والدین کی حق تلفی بھی ہو سکتی ہے، وہ ظلم اولاد کی حق تلفی بھی ہو سکتی ہے، وہ ظلم حرام کمانا اور حرام کھانا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ ایمان والے
جنہوں نے اپنے ایمان کو کسی ظلم کے ساتھ نہیں جوڑا، کسی بھی ظلم کے ساتھ اس ایمان کو نہیں جوڑا، خدا کائنات فرماتے ہیں اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ دن جو دنیا کا کائنات کا سب سے بڑا مصیبت والا دن ہے، میں خدا اسے گارنٹی دیتا ہوں وہ امن میں ہوگا۔ وہ شخص جو اپنے ایمان کو کسی ظلم کے ساتھ نہیں جوڑتا، کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں، نہ قرآن کے ساتھ، نہ مسجد کے ساتھ، نہ خدا کے ساتھ، نہ مخلوق کے ساتھ، کوئی نا انصافی اور ظلم اپنے ایمان کے ساتھ نہیں جوڑتا، اللہ رب العزت اسے ایک ضمانت تو یہ دے رہے ہیں اولئک لہم الامن، میدان محشر جو کائنات کا سب سے سخت ترین دن ہوگا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ امن میں ہوگا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہوں گے ہدایت پانے والے۔ اللہ رب العزت نے یہاں دو گارنٹیاں دی ہیں، ایک امن کی اور ایک کامیابی کی، کہ میدان محشر میں تمہیں امن بھی ملے گا اور میدان محشر میں کامیابی کا سرٹیفکیٹ بھی ملے گا۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، اگر ان کا ایمان پختہ ہے، اس کے اندر کوئی تذبذب نہیں، کوئی شک نہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اس ایمان کی برکت سے اسے ہدایت دے دوں گا، یعنی اسے سیدھے راستے پہ رکھوں گا، جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں غالباً بیان کیا تھا کہ اللہ رب العزت ہر انسان کو دو راہے پر کھڑا کر دیتے ہیں، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ دوزخ کا راستہ ہے۔ انسان دوزخ کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ اسے چھوڑ دیتے ہیں، چل کہاں پر چلے گا، اور اگر جنت کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی انگلی پکڑ لیتے ہیں، انگلی پکڑ کر اس کو چلاتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ جن کے دل کے اندر ایمان پختہ ہے اور عمل صالح، اور اللہ رب العزت ان کے ایمان کی برکت سے، ان کے عمل صالح کی برکت سے اللہ رب العزت اسے دنیا اور آخرت میں ہدایت نصیب فرمائیں گے۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے، ہدایت کو معمولی چیز نہیں ہے، ہدایت کا اندازہ آپ اس سے کر لیں، میں سورہ فاتحہ کے درس میں بیان کر چکا ہوں، ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر ایمان والے کے لیے نماز کی ہر رکعت میں اس کے لیے لازم کر دیا ہے کہ وہ ہدایت کی دعا مانگے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس سے اندازہ کیجیے کہ ہر رکعت کے اندر اللہ رب العزت نفل پڑھ رہا ہو، سنتیں پڑھ رہا ہو، واجب ادا کر رہا ہو، فرائض ادا کر رہا ہو، تو اللہ رب العزت نے لازم کر دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا تم نے کرنی ہے، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر رکھنا، سیدھے راستے پر چلنا۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ گویا اللہ رب العزت نے بتا دیا ہدایت کی کچھ صفات ہیں اور کچھ شخصیات ہیں، اگر تم ان اوصاف اور صفات کو اختیار کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور اگر تم ہدایت کی ان شخصیات کے نقش قدم پہ چلو گے
اب ہدایت کی سب سے پہلی شخصیت کون سی ہے؟ قرآن سب سے پہلے کس شخصیت کی نشاندہی کرتا ہے؟ خداوند کائنات فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کی ضمانت اور شہادت دیتا ہوں تو سیدھے راستے کی طرف ہدایت پانے والا ہے، سیدھے راستے کی طرف ہدایت حاصل کرنے والا ہے۔ میں خدا اس بات کی ضمانت دیتا ہوں۔ گویا ہدایت کی سب سے پہلی شخصیت کون سی ہے؟ حضور علیہ السلام کی، کہ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کی شخصیت کو ہدایت یافتہ قرار دے رہے ہیں، اور اس حد تک ہدایت یافتہ قرار دے رہے ہیں کہ اہل ایمان کے لیے پیغمبر کو حکم دیتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان ایمان والوں سے کہہ دیجیے جو بھی اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ سے محبت چاہتا ہے وہ میری پیروی کرے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے، حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرے۔ تو سب سے پہلی شخصیت ہدایت کی وہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت، اور حضور علیہ السلام کے بعد اللہ رب العزت نے یہ منصب دیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے میرے پیغمبر کے صحابہ، اگر یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ منافق تمہاری طرح ایمان لائیں تو میں خدا وعدہ کرتا ہوں یہ ہدایت پا جائیں گے۔ اب ذرا غور کیجیے کہ اللہ رب العزت صحابہ کرام کے لیے بغیر کسی شرط کے صاف لفظوں میں بیان فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے میرے پیغمبر کے صحابہ، اگر یہ یہودی، عیسائی اور منافقین تمہاری طرح ایمان لے آئیں تو میں خدا وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ہدایت پا جائیں گے۔ گویا اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ہدایت حاصل کرنے کے لیے کچھ صفات رکھی ہیں، کچھ شخصیات رکھی ہیں۔ آج ہمارے ہاں شخصیات سے انکار کی تحریک عروج پر ہے، ہم نہیں مانتے کسی شخصیت کو، ہم نہیں مانتے کسی فرد کو، قرآن کو مانتے ہیں۔ بھائی جب قرآن شخصیات منوا رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب تو دعا کرے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، اور وہ شخصیات ہی تو ہیں، اور اللہ نے ان شخصیات کا تذکرہ فرما دیا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 قسم کی شخصیات ہیں جن پر اللہ کا خصوصی انعام ہوتا ہے۔ پہلی شخصیات ہے انبیاء کی، دوسری صدیقین کی، تیسری شہداء کی، چوتھی صالحین کی۔ جب قرآن شخصیات منواتا ہے تو ہم شخصیات کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں اللہ رب العزت یہودیوں کو اور عیسائیوں کو جہاں تعلیم کے حوالے سے یہ دعوت دیتے ہیں کہ قرآن کو مانو، سنت کو مانو، وہاں خداوند کائنات شخصیات کو بھی پیش کرتے ہیں قرآن کو مانو ان صحابہ کی طرح، سنت کو مانو ان صحابہ کی طرح۔ گویا صحابہ کرام کی شخصیات کو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے دور میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے عقائدی بنایا، نمونہ بنایا، اور پھر اللہ رب العزت نے بہت بڑا اعزاز بخشا صحابہ کو۔
قرآن پاک میں ہدایت کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے راشد. راشد کا معنی بھی ہدایت یافتہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون، یہ پیغمبر کے صحابہ ہدایت یافتہ ہیں. اور اس سے پہلے کن صفات کی بنیاد پہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ ڈگری دی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اے میرے پیغمبر کے صحابہ، تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی محبت میں نے ڈالی، تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو مزین میں نے کیا، تمہارے دلوں کے اندر کفر کی نفرت میں نے پیدا کی، تمہارے دلوں کے اندر معصیت کی نفرت میں نے پیدا کی، تمہارے دلوں کے اندر سرکشی کی نفرت میں نے پیدا کی. گویا اللہ رب العزت دونوں چیزوں کی نسبت اپنے ساتھ جوڑتے ہیں. تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کی تو میں نے، کفر کی نفرت پیدا کی تو میں نے. اور ہر ایمان والا جانتا ہے جس کام کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے وہ چیز کمزور نہیں ہوتی، ممکن نہیں ہے. اگر اللہ نے صحابہ کے ایمان کی نسبت اپنی طرف کی ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، تو اس کا مطلب یہ ہے، صاف مطلب ہے کہ صحابہ کا ایمان کمزور نہیں ہے. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ نے صحابہ کے دلوں کے اندر ایمان کی جو محبت پیدا کی ہے وہ محبت بھی کمزور نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ان کے دل کے اندر کفر کی جو نفرت پیدا کی ہے وہ نفرت بھی کمزور نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ان کے دل کے اندر معصیت کی، گناہ کی جو نفرت پیدا کی ہے وہ نفرت بھی کمزور نہیں. اللہ رب العزت نے ان کے دل کے اندر سرکشی اور بغاوت کی جو نفرت پیدا کی ہے وہ بھی کمزور نہیں. اللہ رب العزت نے اپنی طرف نسبت کر کے صحابہ کے ایمان پر مہر لگا کے فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں. صحابہ کرام کو ہدایت یافتہ بنا کر اللہ رب العزت نے پھر فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے میرے پیغمبر کے صحابہ، اگر یہ یہودی عیسائی منافق تمہاری طرح ایمان لے آئیں تو اللہ کے ہاں ان کا ایمان قبول ہوگا. اور مسئلہ یاد رکھیے، تمام ائمہ مفسرین رحمہ اللہ تعالی کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے. قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا ایمان اگر صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا تو اللہ کے ہاں قبول ہوگا. اگر اس کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا نہیں تو اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. اگر اس کا عمل صحابہ کے عمل جیسا ہے، میں پہلے بھی کسی طرف میں یہ وضاحت کر چکا ہوں، ایک ہے ایمان کا ایک جیسا ہونا اور ایک ہے ایمان کا ایک جتنا ہونا. اللہ نے صحابہ کے ایمان کو نبی کے ایمان جیسا قرار دیا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اللہ نے صحابہ کے ایمان کو نبی کے ایمان جیسا قرار دیا ہے، نبی کے ایمان جتنا نہیں. اسی طرح امت کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہو سکتا ہے، ان کے ایمان جتنا نہیں. امت کا نیک عمل صحابہ کے نیک عمل جیسا ہو سکتا ہے، صحابہ کے نیک عمل جتنا نہیں. کیونکہ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ پوری کی پوری امت کے صحابہ کرام کے بعد
پوری کی پوری امت جو قیامت تک آ رہی ہے، قیامت تک آنے والی پوری امت کے اعمال ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور صحابی رسول کا ایک لمحے کے لیے حضور علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنا، حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھنا ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو امت کے سارے اعمال اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا صحابہ کے ایمان جیسا ایمان لاؤ تو تمہارا ایمان قبول ہے، اور اگر صحابہ کے ایمان جیسا ایمان نہیں تو تمہارا ایمان قبول نہیں۔ دوسری چیز جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ اللہ کی طرف سے اپنے رب کی طرف سے ہدایت والے ہیں، اور یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے فلاح پانے والے اور کامیابی پانے والے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح ہدایت کے لیے قرآن کے اندر صفات بھی رکھی، شخصیات بھی رکھی، اسی طرح فلاح کے لیے بھی اللہ رب العزت نے صفات بھی رکھی اور خداوند کائنات نے قرآن پاک کے اندر شخصیات بھی رکھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والبصر یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ لوگوں یاد رکھو ایک دن آئے گا تمہارے اعمال تولے جائیں گے، فمن ثقلت موازینہ، جس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا، جس کے نیک اعمال زیادہ ہو گئے، اولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے۔ یہاں اللہ رب العزت نے صفت بیان کی ہے اعمال کی کہ یہ اعمال ہوں گے تو کامیابی ہوگی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ کامیاب وہ ہیں جن کی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پایا جاتا ہے۔ کامیاب وہ لوگ ہیں جو لب بےہودہ اور گندے غلط کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کامیاب وہ لوگ ہیں جو زکات ادا کرتے ہیں۔ کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ اب وہاں اللہ رب العزت نے صفات بیان فرمائی، یہ صفات ہوں گی تو کامیاب ہوگے۔ اب کامیابی یاد رکھیے اعمال کی ڈگری ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ اعمال کی ڈگری۔ اور اگر انسان کے پاس ڈگری ہو اور اس ڈگری کی بنا پہ اسے کوئی ملازمت نہ ملے تو ڈگری کا کیا فائدہ؟ یہ فلاح یہ ایک ڈگری ہے، کامیابی ایک ڈگری ہے، فلاح ایک ڈگری ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس ڈگری کے بدلے میں اللہ رب العزت کیا دیں گے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب یہ ڈگری تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ اس اعمال کی بنا پہ تمہیں کامیابی کی ڈگری ملے گی اور اس کامیابی کی ڈگری کی بنا پہ تم جنت کے وارث بنو گے۔ تمہیں جنت کی نعمتیں ملیں گی، تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، تمہیں جنت کا وارث بنایا جائے گا، تمہارے لیے جنت کی نعمتیں کھول دی جائیں گی۔ لیکن جنت کی نعمتوں کے لیے پہلے کامیابی کی ڈگری لینا ضروری ہے۔ اور کامیابی کی ڈگری کوئی بھی ہو، جعلی ڈگریوں کا دور ہے، ڈگری کوئی بھی ہو وہ امتحان کے ذریعے ملتی ہے، انٹرویو کے ذریعے ملتی ہے۔ انٹرویو لیا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ کائنات، یہ زندگی، یہ دنیا ہمارے لیے ایک آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے دائرے میں کون رہتا ہے وہی کامیاب ہے۔ تو
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہیں کسی مقام پہ اللہ نے فرمایا یہ اعمال ہوں گے، یہ صفات ہوں گی تو فلاح ملے گی، اگر یہ اعمال نہیں ہوں گے تو کامیابی نہیں ملے گی۔ لیکن کسی مقام پہ اللہ رب العزت شخصیات کو بنیاد بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ وہ لوگ جو ایمان نبی کے ہاتھ پر لائے، وہ لوگ جنہوں نے نبی کی ہر بات کی تائید و تصدیق کی، جنہوں نے نبی کی ہر معاملے میں مدد۔ کتنے جملے فرمائے اللہ نے؟ 3 جملے۔ نبی پر ایمان، نبی کی ہر بات کی تائید اور تصدیق، اور نبی کی ہر معاملے میں مدد۔ فرمایا وہ لوگ اولئک هم المفلحون۔ ظاہر بات ہے کہ نبی کے ہاتھ پر ایمان لانے والے صحابہ ہی تھے۔ ظاہر بات ہے کہ نبی کی سب سے پہلے تائید اور تصدیق کرنے والے صحابہ ہی تھے۔ ظاہر بات ہے نبی کی بدر کے اندر، احد کے اندر، خیبر کے اندر، خندق کے اندر، دوسرے غزوات کے اندر، ہجرت کے معاملے میں مدد کرنے والے صحابہ ہی تھے۔ تو اللہ رب العزت نے شخصیات کو کہ وہ لوگ بھی تمہارے لیے حفاظتی ہیں، تمہارے لیے معیار ہیں، تمہارے لیے نمونہ ہیں، جن لوگوں نے نبی کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، جنہوں نے نبی کی ہر بات کی تائید اور تصدیق کی، جنہوں نے ہر نبی کے ہر معاملے میں اس کی مدد کی، اولئک هم المفلحون، وہ فلاح پانے والے ہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ وہ لوگ اللہ اور اللہ کا رسول ان کو دعوت دیتے ہیں تاکہ اللہ اور اس کا رسول ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے ایک ہی جملہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرتے۔ اللہ اور رسول کا حکم انہیں اگر نبی کے منادی کے ذریعے، روایات میں آتا ہے صحابہ کرام اپنے گھروں میں تھے، ابھی شراب پر پابندی کا حکم نہیں آیا، صحابہ کرام میں سے بہت سے لوگ شراب پیتے تھے کیونکہ شراب کی حرمت کا حکم ابھی نہیں آیا تھا۔ جو ہی خدا کے نبی کے منادی نے مسجد نبوی کی چھت پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، ایمان والو اللہ اور رسول نے تمہارے لیے شراب حرام کر دی ہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس دن مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح بہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی، لوگوں نے آ کر اپنی شراب کے مٹکے توڑ دیے۔ اللہ خدا بندے کائنات فرماتے ہیں جب بھی ان کے پاس اللہ اور رسول کا حکم ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم اطاعت کریں گے، ہم فرما برداری کریں گے۔ وہ اس کے لیے ہیلے بہانے تلاش نہیں کرتے۔ وہ کبھی آ کے یہ نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کسی سے کہیں نا کہ سگریٹ چھوڑ دیں، وہ کہے گا کہ یکدم چھوڑنا تو بڑا مشکل ہے، بھائی یہ سواد چھوڑ دے، نہیں، اس کے لیے وقت لگے گا۔ یعنی کسی بھی چیز کی عادت ہو اس کو چھوڑنے کے لیے وقت لگتا ہے۔ شراب بھی ایک نشہ ہے، لیکن کسی ایک صحابی نے بھی حضور علیہ السلام کے سامنے آ کے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکدم یہ نشہ چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہے، ہمیں 2 دن کی مہلت دے دیجیے، ہمیں 4 دن کی مہلت دے دیجیے، ہمیں 1 ہفتے کی مہلت دے دیجیے۔ نہیں، نبی کے منادی کا اعلان ہوا،
ادھر آ گیا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت بھی کر لی، ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کرنے والے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ نبی کے ساتھ رہے، معه نبی کے ساتھ ہیں، وہ لوگ جو نبی کے ساتھ ہیں، رسول اور رسول کے ساتھ رہنے والے ایماندار، جنہوں نے رسول کے ساتھ مل کے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ کفار کے خلاف جہاد کیا۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہ لوگ اللہ رب العزت کے ہاں کامیاب ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابی کی ڈگری مل گئی۔ اب یہ تو شخصیات ہیں، اللہ رب العزت ان شخصیات کو فلاح کی بنیاد قرار دے رہے ہیں جن لوگوں نے نبی کی معیت اختیار کی، نبی کے ساتھ مل کے کفار کے خلاف جہاد کیا، اپنے جان مال سب کچھ نبی پر قربان کر دیا، دین پر قربان کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں اور تمہارے لیے معیار اور اتھارٹی۔ تو اللہ رب العزت نے اس مقام پہ جو 6 علامات بیان فرمائی، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیر کے ساتھ، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ نے جو کچھ دیا ہے، یہ میں وضاحت کر چکا ہوں اس طرف میں، جو کچھ دیا ہے اللہ نے مال کی خیر نہیں رکھی، جو کچھ دیا ہے اللہ نے وقت دیا ہے، وقت کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، اللہ نے مال دیا ہے، مال کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، اللہ نے جان دی ہے، جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں۔ یعنی جو نعمت بھی اللہ نے دی ہے اللہ کے راستے میں اس کو قربان کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو قرآن اور حدیث پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جو پہلی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جن سے مراد اولین طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی پوری اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔